ایک ایسا جزیرہ جو دنیا سے کٹا ہوا تھا، ہر طرف سمندر، بلند لہریں اور بیچ میں ایک خوفناک قلعہ۔ یہ الکٹراز ہے، دی راک، ایک جیل جہاں سے فرار ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 1962 کی ایک رات 3 قیدی جیل کے سب سے سخت حفاظتی حصے سے غائب ہو گئے۔ کمرے میں تھا صابن، پلاسٹر اور انسانی بالوں سے بنے ہوئے سر۔ یہ خواب نہیں، ایک ایسا منصوبہ تھا جو 2 سال پہلے شروع ہوا۔ انہوں نے دیواریں کھودی، چھتیں پھلانگی، رین کوٹ سے کشتی بنائی اور سمندر کو چیرتے ہوئے نکل گئے، ہمیشہ کے لیے۔ سوال صرف ایک ہے، کیا وہ بچ نکلے؟ سمندر نے انہیں نگل لیا یا دوبارہ پکڑ کر انہیں زندان میں ڈال دیا گیا؟ یہ ہے تاریخ کا سب سے سنسنی خیز جیل بریک اور شاید سب سے بڑا راز۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کہانی ہے ایک ایسے جزیرے کی جو بظاہر دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ ہر طرف سمندر، بلند لہریں، تیز ہوائیں اور درمیان میں ایک خوفناک قلعہ۔ یہ الکٹراز ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے قریب بحر الکاہل کے پانیوں میں بسایا گیا یہ جزیرہ صرف 22 ایکڑ پر مشتمل ہے، لیکن دنیا بھر میں اسے جانا جاتا ہے دی راک کے نام سے، کیونکہ یہ جزیرہ واقعی ایک چٹان پر کھڑا ہے۔ یہاں تک پہنچنا بھی آسان نہیں اور یہاں سے نکلنا تو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ایک جیل بنائی گئی، ایسی جیل جہاں سخت سے سخت مجرم رکھے گئے، وہ قیدی جنہوں نے دوسری جیلوں سے فرار کی کوششیں کی تھیں، جنہیں معمول کی سیکیورٹی سے قابو میں رکھنا ممکن نہیں تھا۔ 1934 میں اس جزیرے کو ایک وفاقی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ چاروں طرف 15 فٹ اونچی باڑ، دن رات گشت کرتے گارڈز، تیز ہواؤں اور ٹھنڈے پانیوں کی ایک ایسی رکاوٹ جو کسی بھی انسان کو بھاگنے سے روک دے۔ یہی وجہ تھی کہ اس جیل کو ناقابل فرار کہا جاتا تھا۔ یہاں ہر قدم پر نگرانی تھی، ہر حرکت نوٹ کی جاتی تھی، قیدیوں کے چہروں سے زیادہ ان کے ارادے پڑھے جاتے تھے۔ مگر پھر بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ 12 جولائی 1962 کی صبح جب جیل کے گارڈز نے حسب معمول قیدیوں کی گنتی کی تو انہیں معلوم ہوا کہ 3 قیدی غائب ہیں۔ ان کے بستروں پر وہی کمبل، وہی تکیے اور حتیٰ کہ ان کے سروں پر بال بھی۔ لیکن جب گارڈز نے قریب جا کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ اصل انسان نہیں بلکہ نقلی سر تھے۔ صابن، پلاسٹر اور جیل کے اندر سے چرائے گئے اصل بالوں سے بنائے گئے ڈمی ہیڈز۔ یہ منصوبہ کسی ایک رات میں نہیں بنا۔ دراصل اس فرار کی تیاری 2 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس منصوبے کے 4 مرکزی کردار تھے: جان اینگلن، کلیرنس اینگلن، فرینک موریس اور ایلن ویسٹ۔ جان اور کلیرنس سگے بھائی تھے اور بینک ڈکیتی کے الزام میں قید تھے۔ فرینک موریس کو بھی اسی جرم میں لایا گیا تھا، اور ایلن ویسٹ وہ شخص تھا جو پہلے کئی بار دوسری جیلوں سے فرار کی کوششیں کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے سخت سیکیورٹی والی الکٹراز میں منتقل کیا گیا۔ یہ سب قیدی اپنی ذہانت اور جرأت کے لیے مشہور تھے، اور ان کا ملاپ ایک خطرناک امتزاج تھا۔ ان چاروں نے 1960 میں ایک منصوبہ بنایا۔ ایلن ویسٹ کافی عرصے سے اس جیل میں تھا اور وہ جیل کی دیواروں، پائپوں اور خفیہ راستوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اسے بلاک بی کے ایک حصے میں ایک وینٹ نظر آیا جو اتنا چھوٹا تو ضرور تھا کہ نظر انداز کیا جا سکے، مگر تھوڑی سی محنت کے بعد اسے اتنا بڑا کیا جا سکتا تھا کہ ایک انسان گزر سکے۔ پہلا چیلنج یہ تھا کہ چاروں قیدی الگ الگ سیل بلاکس میں تھے۔ انہوں نے حکمت عملی سے یہ کوشش کی کہ سب کو بلاک بی میں منتقل کرایا جائے۔ جیسے ہی یہ مرحلہ مکمل ہوا، چاروں قیدیوں نے اپنے اپنے سیل کے اندر خفیہ طریقے سے دیواریں کھودنا شروع کر دی۔ وہ چمچ، کانٹے یا کچن سے چرائے گئے آلات استعمال کرتے۔ ان دیواروں کی موٹائی زیادہ نہیں تھی۔ وینٹس کے سوراخ 5 بائی 9 انچ کے تھے۔ ان کے پیچھے خالی جگہ تھی جو جیل کے سسٹم میں کم ہی کسی کی نظر میں آتی۔ قیدیوں نے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنا لی تھی۔ یہ کام وہ زیادہ تر شام کے اوقات میں کرتے جب جیل میں موسیقی بجتی، شور شرابے میں دیواروں کی کھدائی کی آوازیں چھپ جاتی۔ انہوں نے اپنے سیلز میں ایسی چیزیں رکھ دی تھیں جو دیوار کے سوراخوں کو چھپا سکیں۔ آہستہ آہستہ وہ سوراخ اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک انسان آسانی سے گزر سکے۔ چھت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پائپوں کا استعمال کیا۔ جیل کے قیدیوں سے مرمت اور صفائی کے کام کروائے جاتے تھے، اس لیے ان کے لیے چھت پر جانا معمول کی بات تھی۔
ये कैदी भी उन मौकों पर छत का जायजा लेते और रास्ते पर निशानियां छोड़ते ताकि हतमी दिन किसी किस्म की गलती ना हो। 12 जुलाई की रात सब कुछ तैयार था। 3 कैदी अपने सेल्स के सुराखों से निकले, खुफिया कॉरिडोर से छत तक पहुंचे, वहां से पाइप के जरिए नीचे उतरे और 15 फुट ऊंची बाड़ फलांग कर जजीरे से निकल गए। लेकिन एक कैदी एलन वेस्ट उस रात अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा। शायद उसका वेंट पूरी तरह से नहीं खुला था या वो किसी वजह से देर कर गया। वो सेल में ही रह गया और अगले दिन जब गिरफ्तार किया गया तो उसने पूरा मंसूबा बता दिया। तहकीकात का आगाज हुआ। FBI, कोस्ट गार्ड और दीगर एजेंसियां हरकत में आ गईं। जजीरे के अतराफ मुकम्मल सर्च की गई। 4 दिन बाद कोस्ट गार्ड्स को एक लकड़ी का चप्पू मिला। फिर 2 बैग मिले जो रेनकोट से बनाए गए थे। उनमें कैदियों की जाती चीजें थीं, जैसे तस्वीरें और खत। ये ऐसी चीजें थीं जो कोई भी कैदी आखिरी लम्हे में नहीं छोड़ता। इसलिए कुछ माहिरीन का कहना था कि शायद वो समंदर में डूब गए हैं, लेकिन कुछ इशारे इसके खिलाफ भी थे। एंगलन भाइयों के रिश्तेदारों ने दावा किया कि वो बाद में उनसे राब्ते में रहे। उनके एक भतीजे ने बताया कि उनके बड़े भाई ने मरने से पहले ये इंकिशाफ किया कि जॉन और क्लेरेंस जिंदा हैं। कुछ फैमिली तकरीबात में 2 अजीब सी खवातीन नजर आती थी जिनके बारे में कहा गया कि वो दरअसल भेस में एंगलन भाई थे। 1975 में उनके एक कजन ने दावा किया कि वो ब्राजील के एक क्लब में दोनों भाइयों को देखा और उनकी तस्वीर भी ली। ताहम अमरीकी हुकाम ने इस तस्वीर को काबिल तस्दीक नहीं माना। इस वाक़े के सिर्फ 1 साल बाद 1963 में एल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया। 1979 में FBI ने भी तहकीकात बंद कर दी। अब ये केस सिर्फ US मार्शल सर्विस के पास मौजूद है। कानून के मुताबिक जब तक कैदी 99 साल के नहीं हो जाते या उनकी लाश नहीं मिलती, ये केस बंद नहीं हो सकता। ये अमेरिका के तवील तरीन खुले रहने वाले केसेस में से एक है। आज एल्काट्राज एक नेशनल पार्क है। हर साल हजारों सयाह यहाँ आते हैं, वही सेल देखते हैं जहाँ से कैदी भागे, वही दीवारें देखते हैं जिन्हें चम्मचों से तोड़ा गया, वही राहदारियां, वही छतें, और सोचते हैं कि आखिर वो 3 कैदी कहाँ गए। ये फरार आज भी एक राज है। क्या वो जिंदा हैं? क्या वो समंदर में डूब गए? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, एल्काट्राज जो कभी नाकाबिल शिकस्त जेल थी, वहां से 3 इंसान निकलने में कामयाब हुए। ये दुनिया के सबसे मशहूर जेल ब्रेक में से एक है और शायद हमेशा एक राज ही रहे।